عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ البخاری. دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے لیے اچھے راستے کا چناؤ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ، چاہے کوئی بزنس مین ہے جو کاروبار کرتا ہے، چاہے کوئی کسان ہے زمینداری کرتا ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، جو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیتا ہے کہ اس راستے پر یا جس راستے پر میں چلنے لگا ہوں وہ آیا میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. سوچ و بچار کے بعد اگر اس راستے پر چلتا ہے اور اپنے لیے اچھے راستے کا چناؤ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی منزل اچھی ہوگی. کاروباری شخص اپنا کاروبار کرنے سے پہلے مشاورت کرتا ہے، صاحب عقل و دانش لوگوں سے ملتا جلتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، فلاں کاروبار کی طرف میرا رجوع اور ذہن ہے، اس بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا یہ راستہ میرے لیے درست ہے؟ ایک اچھا طالب علم اگر وہ ایک اچھی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ جس سبجیکٹ کے اندر میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھنے والا ہوں وہ میرے کیریئر کو کتنا اچھا بہتر بنائے گی. اور وہ شخص جو کسی خاص راستے کا چناؤ نہیں کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کاروبار کرنے والا شخص آج دکان کھول دی، 2 دن بعد اس کو بند کر دیا، کوئی اور کام شروع کر دیا، 2-3 دن ہفتہ مہینہ اسے چلایا، اگلے مہینے کوئی اور شروع کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہے، یہ کبھی بھی اپنے ہدف کو نہیں پہنچ سکتا. ایک طالب علم اس نے BS سٹارٹ کیا میتھمیٹکس میں اور وہ مہینہ اس نے اسٹڈی جاری رکھی اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں میں نے تو BS کیمسٹری میں کرنا ہے. 1 مہینہ 2 مہینے اس نے کیمسٹری پڑھی، پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نہیں فلاں تو فزکس کے اندر کر رہے ہیں، اس کا کیریئر اچھا ہوگا، اگلے مہینے BS فزکس میں سٹارٹ کر دیتا ہے. ایسا اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے راستے کا بہترین چناؤ نہیں کیے، اس نے غور و فکر نہیں کی ہے. اسی طرح ایک اچھا مسلمان جو سمجھتا ہے کہ میں جنت کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کو میں پانا چاہتا ہوں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور آخرت کے اندر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بلند درجات کو پانا چاہتا ہوں، تو ایک اچھا مسلمان اپنے لیے اچھے راستے کا چناؤ کرے گا. وہ سوچے سمجھے گا کس راستے پر میں چل کر اس جنت میں پہنچ سکتا ہوں، کون سا راستہ اور منہج اور طریقہ جس کو میں اپنا کر اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتا ہوں. ایک اچھے مسلمان کی یہ صفت اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا منہج، اچھا طریقہ، اچھا راستہ اس کا چناؤ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی منہج، ایک اچھے منہج پر چلانے کے لیے، اچھے راستے کا چناؤ کرنے کے لیے ان کی تربیت کی ہے. مسلمان کا کیا منہج ہونا چاہیے، کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے، کس راستے پر چل کر وہ اللہ کی جنت میں پہنچ سکتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے.
اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے نوحی الیہ ہم نے وحی کی ان کی طرف، کس بات کی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ سن لو میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون بس تم نے میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ یہ سب رسولوں کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ آرڈر جاری کیا، جتنے بھی آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، پیغام ان کو کیا دیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ موضوع زیر بحث لایا ہے۔ یہ منہج کا سب سے پہلی چیز منہج میں یہ شامل ہے کہ ایک اچھا مسلمان اپنے لیے توحید والا راستہ اپناتا ہے، توحید والا راستہ اپناتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کے لیے یہی راستہ تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ جو پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ پورا دین اسلام ہے، یہ پورا ایک منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ پورا ایک منہج ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کر دی۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم میں جو اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کبھی فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا دل اس کے ساتھ یقین رکھنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے مخلصا لہ قط، اس کے لیے خالص نیت کے ساتھ کہتا ہے یہ کلمہ، اس کے لیے فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتی یفضی الی العرش، یہاں تک یہ کلمہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ یہ کلمہ یہ افضل کلمات میں سے ہے۔ احب الکلمات الی اللہ اربع، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے 4 کلمات اللہ کو بڑے پسند ہے، غالباً صحیح مسلم میں بھی آتی ہے 4 کلمات اللہ کو بڑے پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کتنی فضیلت اس کی بیان ہو رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفارش کا حق دیا جائے گا، سفارش آپ کرتے رہیں گے اپنے امتیوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ من کان فی قلبی مثقال خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کی بارے میں بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو، وہ اپنی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو بھی نکال لیا جائے، جس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ اس کو بھی نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرا اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ میرا اختیار ہے، ولیکن بعزتی و جلالی و کبریائی، میری عزت کی قسم اور میری کبریائی کی قسم، لأخرجنہ، یقیناً میں اس بندے کو بھی جہنم سے ضرور نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا انسان کو جنت میں داخل کروا رہا ہے؟ یہ پورا ایک منہج ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو شاخ ہے نا، سب سے افضل وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق،
اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے. سب سے افضل کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. یہ کتنا افضل ہے اس کو ہم ذرا اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ سب سے کم آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے کم کون سا درجہ ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. کتنی بڑی نیکی ہوگی آخر یہ، کتنی بڑی نیکی. اس کو ایک حدیث ڈیفائن کرتی ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی طریق، کہ ایک دفعہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، جو بھی ہے چل رہا تھا. فوجد غصن شوک، اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی پائی. راستے میں چل رہا تھا، ایک ٹہنی کانٹے دار، اس پر کانٹے لگے ہوئے تھے، وہ راستے میں پڑی تھی. اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور نہ اس کی اس قدر ویلیو ہوتی ہے اس نیکی کی. یہ کون سی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم اس کو کر گزریں؟ لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ اس ٹہنی کو اس راستے سے ہٹا دیا. کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، ٹہنی دیکھی کانٹے دار اور اس کو راستے سے سائڈ پر کر دیا. کوئی یہ بھی نہیں کہ دور جنگل میں لے کر گیا، اس کو دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، یا کانٹے توڑ کر اس کو صاف کر کے علیحدہ رکھ لیا کہ کسی کو کانٹے نہ چبھیں. بس اتنا سا کام کیا ہے کہ وہ کانٹے دار ٹہنی شاخ راستے سے ہٹا کر سائڈ پر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ نے اس بندے کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس کے جو گناہ تھے اس نے زندگی میں کیے تھے، اس کام کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا. اللہ اکبر. اماطۃ الاذی عن الطریق، نیکی کو کر گزرنا چاہیے، اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث آتی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی کام کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کام کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی ہو. اس پر کتنی انرجی صرف ہوتی ہے. مسکرا کر صرف ملنا کسی کو، یہ بھی نیکی ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کم سے کم درجہ ہے ایمان کا. اب اس کے مقابل اس چیز کو سمجھیں. افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک کانٹے دار ٹہنی راستے سے ہٹانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دے. اور جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے مستیقنا بہا قلبہ، اس کا دل یقین کرنے والا ہو، وہ کس درجے پر ہوگا یہ ہمارا رب بھی جانتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے. باطل معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، باطل جھوٹے. سچا معبود صرف اللہ کی ذات ہے. اور معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اس کو معبود کہا جاتا ہے. اور اس کا لائق، اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو چلو پتہ چل گیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ کوئی بھی سچا معبود، برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا معبود پھر کس کو کہا جاتا ہے؟ معبود یہ پتہ چلا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہا جاتا ہے. توحید کی ہم 3 قسمیں کرتے ہیں نا. توحید ربوبیت، رب خالق مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی کیڑی چونٹی بھی جانتی ہے کہ ہمارا رب خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور دوسری قسم توحید الوہیت کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. عبادات کے نبی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اور تیسری قسم توحید الاسماء و صفات کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی صفات ہیں، ان کے نبی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوا کہ سچا معبود صرف اللہ. معبود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے کئی اہل علم میں اس کی مختلف تعریفیں کی ہوئی ہیں. کل ما یحبہ اللہ ویرضا من
قول و عمل، ہر چیز عبادت ہے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ہر وہ قول ہو یا فعل ہو، قول ہو یا عمل ہو، ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں. اور اس کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، ہر وہ نیکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ عبادت ہے. ہر وہ نیکی. کیا پتہ چلا؟ عبادت صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف بیت اللہ کے حج کا نام نہیں ہے، اور عبادت صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے. ہر وہ نیکی، کل حسنہ، ہر وہ نیکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہر اچھا کام جو آپ نے کیا ہے وہ عبادت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور عبادت کیا چیز ہے؟ ہر وہ قول و عمل اچھا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ نیکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں وہ عبادت ہے. اب وہ عبادت کیسے کی جائے یہ سب سے اہم کوشچن ہے. تو کیا پتہ چلا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید خالص یہ منہج میں شامل، اور ساتھ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ منہج میں شامل. یہ دو چیزیں منہج میں بنیادی ہیں. دو چیزیں یاد رکھ لیں، دو چیزیں یاد رکھ لیں، یہ انسان کی زندگی بنا دے گا اور سارا منہج سمجھنے آ جاتا ہے. اور یہ ایک پیمانہ ہے، اس پر انسان اپنے آپ کو پرکھے کہ میرا منہج کیسا ہے. پہلی چیز عبادت کس کی جائے، اور دوسری چیز عبادت کیسے کی جائے، یہ سارا منہج ہے. عبادت کس کی جائے؟ صرف اللہ رب العالمین کی. اور وہ عبادت کیسے کی جائے؟ جس طرح رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انسان کا منہج ہے، ایک اچھے مسلمان کا منہج. یہ وہ منہج ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی جنت میں پہنچائے گا. تو پہلی چیز توحید، ہم اس میں کتنے پختہ ہیں؟ کیا میں شرک سے بچا ہوں؟ کیا میں اس میں داخل ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا دل اس پر یقین رکھنے والا ہے، وہ مانتا ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، تو پھر میری توحید پختہ ہے. لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کو سمجھتا ہوں، ان کے اندر اللہ کی صفات کسی اور میں سمجھتا ہوں، میں نے اللہ کا شریک اور حصہ دار کسی اور کو بنایا ہوا ہے، تو میری عبادت، میری توحید وہ خالص نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے. یہ ایسے نہیں کہا گیا. وہ جامع ترمذی کی حدیث کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھ، یہ بھی کیے تم نے، یا اللہ یہ بھی کیے، یہ بھی گناہ کیا تھا، یا اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی برائی کی تھی، ہاں یا اللہ یہ بھی کیا. انسان ادھر انکار نہیں کر سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا، مانے گا کہ یا اللہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے. 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھے. ایک بطاقہ، اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں. بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا. تو اس کو حدیث حدیث بطاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. اس بندے نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، گناہوں سے ساری زندگی بھری ہوئی اس کی. بطاقہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی وزن کرو. بندہ اپنے رب سے کہے گا یا اللہ یہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، ان کے مقابل یہ لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا یہ لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا ان 99 بھرے ہوئے سجلات رجسٹر، اس کے مقابل میں یہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا ظلم اليوم، آج کے دن ناانصافی نہیں ہوگی. انصاف پر اللہ کا ترازو تلتا ہے. فرشتے اعمال کا وزن کریں گے. فثقلت البطاقہ وتاشت السجلات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک ٹکڑا کاغذ والا لا الہ الا اللہ والا وہ بھاری ہو جائے گا، اور 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ ہے. افضلها لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ایمان کا جو درجہ ہے، سب سے افضل وہ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن کیا میرا لا الہ الا اللہ کہنا وہی والا ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہوں اور ساتھ کہتا ہوں نہیں نہیں علی بھی مشکل کشا ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں حسین بھی مشکل کشا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں نہیں فلاں بزرگ میری سنتے بھی ہیں اور میری حاجت پوری کرنے پر بھی قادر ہیں. نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ کہا تھا اپنے چچا ابو طالب کو، چچا قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے، بس ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس کم از کم دلیل کے طور پر یہ پیش کر سکوں گا کہ میرے چچا نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تھا. انکار کر دیا، نہیں کہا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. کون سی وجہ تھی جو ان کو روکے ہوئی تھی اس چیز کی؟ وہ جانتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے سارا پیچھا عقیدہ ہمارا جو ہے، کفار کا جتنا نظریہ ہے، سارے معبودان باطلہ، سب کا ساتھ انکار کرنا پڑے گا. ماننا پڑے گا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے. اس کے بعد ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہ حاجت روا صرف اللہ ہے. اس کے بعد ماننا پڑے گا کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے بعد ماننا پڑے گا کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے. افضلها لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. اپنی توحید کو خالص کیجیے. یہ منہج کا پہلا حصہ ہے توحید، جو تمام انبیاء رسل ان کو رسول اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے حکم جاری کیا ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں. اسی نہج پر، اسی منہج پر انبیاء اور رسل نے اپنی قوموں کی تربیت کی ہے. ان کو بھی یہی کہا ہے اور ان کو بھی یہی سکھایا اور بتلایا ہے. اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، اللہ کی عبادت کا کہیں اور ساتھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ عبادت اس طرح کرنی ہے. جتنی عبادات ہیں کسی چیز کو آپ لے لیجئے، کوئی بھی عبادت دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا صرف اجر بیان نہیں کی ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. کوئی بھی عبادت لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع یہ لازمی ضروری اور فرض ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں رک جاؤ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ بالکل مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک اپنے فیصلوں کے اندر آپ کو فیصل نہ مان لیں، اپنے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا یہ منہج تھا، جہاں بھی اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر جاتے تھے. چند اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح بخاری میں آتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک مکان ہدیہ دیا، تحفہ. میرے والد نے تحفتاً ایک مکان مجھے دیا. تو میری والدہ محترمہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک اس چیز کو نہیں مانوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں آپ پوچھ نہیں لیتے. تسلیم نہیں کروں گی. آپ نے جو اپنے ایک بیٹے کو مکان دیا ہے، باقی بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ آپ کا فیصلہ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھ نہ لیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد محترم بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمان لگے کہ میں نے اس طرح اپنے ایک بیٹے کو مکان دیا اور میری جو بیوی ہے عمرہ وہ نہیں مان رہی کہ جب تک آپ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے اس وقت تک میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے ساری اولاد کو یہ مکان دیے، باقی بیٹوں کو بھی دیے؟ لا، نہیں اللہ کے نبی باقیوں کو تو نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی لے لے. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے. وراثت والدین کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے. والد پر والدہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتی اولاد کہ ہماری وراثت ہماری زندگی میں ہمیں دے دیں.
یہ کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو والد کا اختیار ہے، چاہے دے تو چاہے نہ دے۔ ہاں والد یا والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ مل جانے ہیں، چاہے اس وقت پھر والد منع بھی کر جائے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی والد اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے توفتاً، مکان دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کوئی چیز یا کوئی اور چیز، زمین الاٹ کر دیتے ہیں، اس وقت بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دینا یہ لازمی اور فرض ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے والدین کی وفات کے بعد، اس وقت کیا رول اپلائی ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر والدین اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ تحفتاً شمار ہوگی، تحفہ شمار ہوگا، اور اس کے اندر عدل کرنا، برابری، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو مکان دیا ہے باقیوں کو بھی دیا ہے، نہیں دیا تو اسے بھی واپس لو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے مکان نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے، پھر اس کے برابر پیسے دے۔ مکان اگر ایک ہی ہے، ایک بیٹے کو دیے، تو اگر اس کو دیے پھر اس کے برابر دوسروں کو پیسے دے، اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو اسے بھی واپس کیا جائے گا۔ اس میں برابری بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بیٹے کو ملے گا۔ یہ تحفے کا حکم یہ ہوگا اپنی زندگی میں اگر تقسیم کیا تو، یہ بات یاد رکھیے۔ اچھا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باقیوں کو بھی اتنا دو، واپس لے لو، اور جو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہی نہیں ہیں وہ فکر کرنی چاہیے، اور جو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ان کو فکر کرنی چاہیے، جو والدین اپنی بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی۔ تو خیر انہوں نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ ان کی باؤنڈری تھی، یہ ریڈ لائن تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا بس اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے صحابہ کرام تیار نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ لوگوں نے کہا، حج تمتع کا ذکر ہوا ادھر۔ حج تمتع، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، اور ایک حج افراد ہے۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی آپ ادھر جاتا ہے کوئی بندہ پاکستان سے حج کرنے کے لیے تو عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھ لیتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھولیں گے نہیں، آخری دن حج کر کے ایک دفعہ آخر میں احرام کھولا جائے گا، یہ حج قران، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے جیسے آج کل پاکستان سے حاجی جاتے ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ احرام باندھا، عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ اس دن حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کر کے پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں، یہ حج تمتع ہے۔ اور حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تھے تو قربانیاں ساتھ لے کر آ گئے تھے، تو پھر قربانی جو ساتھ لے کر آتا ہے وہ اس کے لیے حج قران ہی ہوگا، حج تمتع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ فرمایا تھا مکہ جب پہنچے کہ میں تو چونکہ قربانیاں ساتھ لے آیا ہوں اس وجہ سے، باقی جو قربانیاں ساتھ نہیں لے کر آئے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد حج کا احرام باندھیں۔ تو حج تمتع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کی اجازت دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اس سے منع کر دیا حج تمتع سے۔ تو کسی نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ آپ کے والد محترم تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں، آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو کیا فرمان لگے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امر ابی، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا یا میرے والد کا فیصلہ مانا جائے گا؟ یہ مانا جائے، یہ منہج ہے۔ ہمارے کئی بھائی کیا کہتے ہیں حرمین کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، حرمین کے ائمہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ منہج ہی بہت بڑی غلطی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر۔ حرم کے ائمہ ہمارے لیے دلیل حجت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو حرم کی امامت وہ نصیب ہوئی ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن حرم کے ائمہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ان کی غلطی ہمارے لیے دلیل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے اتھینٹسٹی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ ہمارے لیے دلیل حجت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے دلیل حجت ہے۔ تو اس لیے اپنے منہج کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سعودیہ والے کیا کر رہے ہیں یا مصر والے کیا کر رہے ہیں یا اہل عرب کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل حجت نہیں ہے۔
ویسے بھی آج کل ایک طبقہ ان کا یہ ایک مشن بنا ہوا ہے کہ اہل عرب کے خلاف کوئی نہ کوئی زہر اگلتے رہے. یہ درست نہیں ہے. اہل عرب ہزاروں درجے ہم سے بہتر ہیں, ہزار درجے ہم سے بہتر ہیں. آئے نہ آئے یعنی روز کوئی نہ کوئی ایک سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں یہ چلا ہوا ہے, وہ مدینہ کے اندر یہ مسجد نبوی میں گاڑیاں انٹر کر دی ہیں, آج یہ ہو گیا, آج آئمہ نے یہ کر دیا, آج سعودی حکومت نے یہ کر دی ہے. جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, یہ بات یاد رکھیے. غلطی کو کبھی صحیح نہیں کہنا. سعودیہ میں اگر لوگ شراب پینا شروع کر دیں تو ہمارے لیے تجویز نہیں ہے, وہ غلط ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو خواہ مخواہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. تو خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو منہج ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر فرما دیا, یہ ہمارے لیے دلیل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح البخاری میں آتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں باقاعدہ ایک پوری کتاب قائم کی ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ. کتاب و سنت, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی کتاب ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ, سب سے اچھی بات قرآن کی بات ہے, کتاب اللہ کی بات ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہتر طریقہ رہنمائی ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. یہ منہج ہے ہمارا, یہ ہمارا منہج ہے. ہر مسلمان کو یہ منہج. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس چیز کو بہت ہوا دی جا رہی ہے, مسلک پرستی کو, فرقہ پرستی, اور اس تعصب اور ضد کی بنیاد پر ہم کیا کچھ کر گئے ہیں, غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ نام اللہ کے نزدیک ویلیو نہیں رکھتے. کہ نام رکھ دیا, کون ہے جی؟ میں اہل الحدیث ہوں جی. اچھا اہل الحدیث ہیں تو کیا آپ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے. اگر نہیں عمل کرتے تو اہل الحدیث دن میں روزانہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح کرتے رہیں اور اپنے نام کے ساتھ اپنے کپڑوں پر بھی شک لکھوا لیں اور اپنی گاڑی اور اپنے گھر پر بڑا سا لکھوا لیں اہل الحدیث. اس کی اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اہل سنہ ہوں, اگر سنت پر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ویلیو کس چیز کی ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث پر عمل کتنا کیا ہے. صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل الحدیث تو اصل وہ بندہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے. اگر عمل ہی نہیں ہے یا سنت پر عمل ہی نہیں ہے تو اہل سنہ کہلوا دینا کیا فائدہ ہے اس کا. تو بعد میں یہ کر رہا تھا فرقہ پرستی کی, اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہمارے معاشرے کے اندر, بہت زیادہ نقصان کیا. اس چیز سے بچیے. اور یہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا واحد ایک راستہ ہے قرآن و حدیث کو تھامنا. یہ تو سب کا ہے, قرآن سب کا ہے. یہ کسی ایک مسلک کے لیے اللہ نہیں اتارا, یہ سب کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب کے لیے ہے, کچھ ایک خاص مسلک, گروہ اور فرقے کے لیے نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر عمل کریں. یہ ایک واحد راستہ اور منہج ہے جس پر چل کر ہم اس افتراق کو اور اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں. وگرنہ جو اس فرقہ پرستی کے نقصانات ہیں وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. فلاں ہماری مسجد میں نہ آئے, فلاں ہماری مسجد میں نہ آئے, فلاں ادھر نہ جائے, فلاں ادھر نہ آئے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ مساجد اللہ کی ہیں, آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ فلاں ہماری مسجد میں نہ آئے؟ اور یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فرقہ پرستی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے میں نہ بٹو. اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے, وہ قرآن و حدیث. اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے اس منہج میں, یہ بات یاد رکھیے. ایک یہ بات یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا یہ کلمی ہے کہ وہ ادھر سے یہ ہم کہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد. تو اتفاق اور اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جدھر آیا ہے اسی راستے پر چل پڑو. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج اپنایا ہے اس پر چلیں, اس سے دائیں بائیں نہیں ہوئی ہے. اور ہم سے زیادہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس مسئلے پر چلنے کی, ہم سے زیادہ ضرورت تھی.
کیونکہ سارے مخالف تھے، مکہ میں دین کا پیغام پہنچانا تھا، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے 50-50 کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک، ان کا منہج، ان کا طریقہ یا ان کے نظریات کو ایک دفعہ بھی قبول نہیں کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، تن تنہا تھے، وقتی طور پر کچھ لے دے کر معاملہ کر لیتے، 50-50 کر لیتے، لیکن نہیں کی ایکسیپٹ۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے دوران ہم ووٹ لینے کے لیے سب چیز قبول ہے، کیونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ کاروباری شخص ہے، اس نے اپنے کاروبار چکمکانا ہے، تو آگے پیچھے تو ہم غیر اللہ کی نظر و نیاد نہیں کھاتے، بس ٹھیک ہے یہ دوست کی طرف سے آ گئی ہے تو اب ظاہر ہے وہ میرا کسٹمر ہے، خراب ہو جائے گا، لے لیتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید خالص نہیں ہے، اس کے اندر نقص اور عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہج پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ باقی مسئلے ہیں، اور ہماری برادری اور ہماری فیملی اور ہمارے دوست اور ہمارے عزیز و قارب اللہ کے مقابلے